بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹار ٹریک عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ فاراق مینشن ایکریمین حکومت کے انتہائی خفیہ اجلاسوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس مینشن کو مکمل طور پر جدید سائنسی آلات سے مزین کیا گیا تھا اور اس میں ایسے انتظامات کیے گئے تھے کہ اس مینشن میں کسی اجنبی کا داخل ہونا قطعاً ناممکن تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس مینشن کے میٹنگ روم میں ہونے والی گفتگو کو کسی بھی صورت میں ٹیپ نہ کیا جا سکتا تھا اور نہ سنا جا سکتا تھا۔ آج اس مینشن کے میٹنگ ہال میں ایک لمبی بیضوی میز کے گرد 4 افراد کرسیوں پر موجود تھے، جبکہ 2 کرسیاں خالی تھیں۔ درمیان میں رکھی ہوئی کرسی پر ونٹاسا کا انچارج اور بین الاقوامی شہرت کا مالک سائنسدان پروفیسر کرمٹ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے دائیں طرف CIA کا ڈائریکٹر آپریشن فورن مسٹر کسکی موجود تھے اور ان کے ساتھ ویسٹرن کارمن کی سیکرٹ سروس کا چیف ڈازال بیٹھا ہوا تھا۔ پروفیسر کرمٹ کی بائیں طرف روسیاہی کے GB کا ڈائریکٹر جنرل زاگوف اور اس کے ساتھ یونائٹڈ کائن کی سیکرٹ سروس کی چیف لیڈی تھامس بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ 5 افراد ایک خصوصی میٹنگ کے لیے یہاں جمع ہوئے تھے۔ ایکریمیا کے صدر کی ذاتی درخواست پر یہ میٹنگ بلائی گئی تھی، کیونکہ صدر ایکریمیا نے اسٹار ٹریک کا کیس پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے حوالے کر دیا تھا اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف X2 کا نمائندہ خصوصی اپنے سیکرٹری کے ساتھ اس میٹنگ میں شریک ہو رہا تھا تاکہ اسٹار ٹریک کے متعلق معلومات حاصل کر کے وہ کوئی لائن آف ایکشن اختیار کر سکے۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف کو خود آنا چاہیے تھا۔ یہ نمائندہ بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم سب اس سے کم عہدوں پر کے حامل ہیں؟ پروفیسر کرمٹ نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ کسی کے سامنے نہیں آتا، حتیٰ کہ پاک ایشیا کا صدر بھی اسے نہیں جانتا، لیڈی تھامس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، یہ واقعی انتہائی حیرت انگیز بات ہے، لیکن کیا صدر ایکریمیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پسماندہ ملک کی سیکرٹ سروس اسٹار ٹریک کے خلاف کامیاب ہو جائے گی؟ مجھے تو 1% بھی امید نہیں ہے، ویسٹرن کارمن کے ڈازال نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے ریکارڈ میں ایسے ایسے کارنامے موجود ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ اسٹار ٹریک بھی اس کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے گا۔ CIA کے مسٹر کسکی نے بڑے پر یقین لہجے میں کہا۔ کیا آپ اس نمائندے سے پہلے ملے ہوئے ہیں؟ پروفیسر کرمٹ نے پوچھا۔ نہیں، ہمارے سے پہلے کبھی اس سے ملاقات کا اتفاق نہیں ہوا، سب لوگوں نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اور پھر اسی لمحے کمرے میں سیٹی کی ہلکی سی آواز گونجی اور وہ سب چونک پڑے۔ اس سیٹی کا مطلب تھا کہ مہمان پہنچنے والے ہیں۔ دوسرے لمحے ایک آواز کمرے میں گونجی۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس چیف کے نمائندے خصوصی طور پر مسٹر علی عمران اور ان کی سیکرٹری مس جولیانا فٹز واٹر میٹنگ ہال میں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ آواز فاراق مینشن کے چیف سیکورٹی آفیسر کی تھی اور کمرے میں موجود سب افراد کی نظریں اس دیوار پر جم گئیں جس کے درمیان اوپر ایک سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ چند لمحوں بعد یہ بلب سبز ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی دیوار درمیان سے کھل کر دونوں اطراف میں کھسک گئی اور دیوار میں بننے والے خلا میں سے چند لمحوں بعد عمران نے اندر قدم رکھا۔ اس نے اپنا مخصوص ٹیکنی کلر لباس پہن رکھا تھا اور چہرے پر حماقتوں کی آبشار پورے زور و شور سے بہہ رہی تھی۔ اس کے پیچھے جولیا اندر داخل ہوئی۔ جولیا کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ اسے شاید صورتحال کا علم نہ تھا کہ وہ کہاں آ رہی ہے اور کس مقصد کے لیے آ رہی ہے۔ جولیا کے اندر آتے ہی ان کے عقب میں دیوار خود بخود برابر ہو گئی اور سبز بلب دوبارہ سرخ ہو گیا۔ ہال میں بیٹھے ہوئے افراد کے چہرے تعجب کی شدت سے بری طرح بگڑے ہوئے تھے۔ عمران کی شکل اور اس کے لباس نے ان کے ذہنوں میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف X2 کے نمائندے خصوصی کے متعلق تمام تصورات پاش کر دیے تھے۔ عمران اندر آ کر یوں حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے کوئی دیہاتی بچہ پہلی بار کسی میلے میں شریک ہو رہا ہو۔ کمال ہے، بڑا خوبصورت کمرہ ہے جولیا۔ اگر ہماری شب روسی اس کمرے میں منعقد ہو تو میں آج ہی تم سے شادی کرنے پر تیار ہوں، عمران نے اونچی آواز میں جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یو شٹ اپ نانسنس، جولیا نے بری طرح بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے بزرگوں کا احترام کرو، یہ بیچارے بوڑھے بزرگ کیا کہیں گے کہ شادی سے پہلے ہی لڑائی شروع ہو گئی، عمران نے بڑے خلوص بھرے انداز میں جولیا کو سمجھاتے ہوئے کہا اور جولیا نے برا سا منہ بنا لیا۔ مجھے علی عمران کہتے ہیں، میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف کا نمائندہ خصوصی بروزن عروسی ہوں اور یہ میری سیکرٹری اور مستقبل کی زوجہ محترمہ مس جولیانا فٹز واٹر ہیں۔ عمران نے میز کے قریب جا کر اپنا اور جولیا کا تعارف کراتے ہوئے کہا اور جولیا عمران کے فکرے سن کر پہلی بار سنجیدہ ہو گئی کیونکہ اب صورتحال اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ یہ عمران یہاں X2 کے نمائندے کے طور پر آیا تھا۔ خوش آمدید مسٹر عمران، میرا نام کسکی ہے، میں CIA کا ڈائریکٹر آپریشن فورن ہوں۔ یہ ونٹاسا کے چیف اور بین الاقوامی شہرت کے مالک سائنسدان پروفیسر کرمٹ ہیں اور یہ ویسٹرن کارمن سیکرٹ سروس کے چیف مسٹر ڈازال ہیں۔ اور پروفیسر کرمٹ کے بائیں طرف روسیا کے KGB
کہ ڈائریکٹر جنرل زاگوف اور ان کے ساتھ یونائٹڈ کائن سیکرٹ سروس کی چیف لیڈی تھامس ہیں۔ مسٹر کسکی نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا مکمل تعارف کراتے ہوئے کہا۔ دیکھا جولیا، کتنے بڑے بڑے لوگ ہماری شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، اب تو مان جاؤ۔ عمران نے مڑ کر قریب کھڑی جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، اور جولیا نے غصے سے آنکھیں نکالی۔ اچھا بھائی، تمہاری مرضی، آنکھیں تو نہ نکالو، مجھے خوف آنے لگتا ہے۔ تو بڑے بڑے لوگوں، میں اور میری سیکرٹری آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں تشریف لا کر ہماری ذرا نوازی نہیں بلکہ سورج نوازی فرمائی ہے۔ عمران نے ایک طرف کرسی کھسکا کر اس پر بڑے اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ جولیا دانتوں سے ہونٹ کاٹتی ہوئی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے عمران پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا کہ اس قدر اعلیٰ سطحی میٹنگ میں ایسی حرکتیں کر کے نہ صرف X2 بلکہ پوری پاکیشیا سیکرٹ سروس کو شرمندہ کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے اسے کسی بات کا سرے سے علم ہی نہ تھا۔ وہ از خود کچھ کہہ ہی نہیں سکتی تھی، البتہ وہ سب کے چہروں پر ظاہر ہونے والے غصے، جھنجھلاہٹ اور خفت کو صاف طور پر دیکھ رہی تھی۔ اس وجہ سے اس کا غصہ اور بڑھ رہا تھا۔ مسٹر علی عمران، آپ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پروفیسر کمٹ نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے بڑے بیزار سے لہجے میں پوچھا۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ عمران نے بے ساختہ پوچھا۔ شادی؟ نہیں، کیوں؟ شادی کا کیا مطلب؟ پروفیسر کمٹ نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے یہاں شادی کے سوال کا کوئی تک ہی نہ تھا۔ پھر آپ سے کیا پوچھنا؟ آپ تو دنیا کو جانتے ہی نہیں۔ میں نے BA کے کورس میں ایک مضمون پڑھا تھا جس میں مصنف نے لکھا تھا کہ دنیا کو صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو شادی شدہ ہوں۔ کنواروں کو کیا معلوم کہ بازار میں مچھلی کس بھاؤ بک رہی ہے۔ عمران کی اوٹ پٹانگ باتوں کا چرخہ چل پڑا تھا، تو ظاہر ہے آسانی سے کہاں رکتا تھا۔ آپ BA میں پڑھ چکے ہیں؟ لیڈی تھامس نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مسٹر علی عمران MSc DSc ہیں، اور پلیز آپ مسٹر علی عمران کی باتوں کا برا نہ مانیے۔ ان کی باتوں کا مقصد آپ کا مضحکہ اڑانا نہیں، بلکہ یہ ایسی باتیں صرف اپنی فطرت کے تحت کرنے پر مجبور ہیں۔ جولیا نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ گڈ، ہر ہونے والی بیوی کو اپنے ہونے والے شوہر کا دفاع اسی طرح کرنا چاہیے۔ عمران نے بڑے تحسین آمیز انداز میں جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ MSc DSc یقین نہیں آتا۔ بہرحال فرمائیے مسٹر علی عمران، آپ اسٹار ٹریک کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اسے فضول باتوں میں ضائع کریں، روسیائی زاگوف نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میری کون سی بات فضول ہے مسٹر زاگوف؟ شادی تو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور جہاں تک ڈگریوں کا تعلق ہے تو آپ چاہے میٹرک فیل کیوں نہ ہوں، مجھے کیا مطلب۔ بہرحال آپ حضرات میں کوئی صاحب کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ اسٹار ٹریک خلائی معلومات کس طرح چراتا ہے؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ خلائی معلومات کس طرح چراتا ہے؟ ظاہر ہے سائنسی آلات کی مدد سے چراتا ہوگا، پروفیسر کمٹ نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا، میں نے سمجھا کہ شاید نقب لگا کر چوری کر لیتا ہے، اور مجھے اس کے پیروں کے نشانات ڈھونڈنے کے لیے کھوجیوں کی خدمات حاصل کرنا پڑیں گی، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا، اور پروفیسر کمٹ کے چہرے پر پہلی بار خفت کے آثار نمودار ہوئے۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اسے عمران کے سوال کا جواب بڑے بچکانہ انداز میں دیا ہے۔ مسٹر عمران، آپ کے سوال کا سادہ سا جواب تو پروفیسر کمٹ نے دیا ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے اس نے دنیا کے کسی نامعلوم خطے میں کوئی ایسی جدید ترین خلائی لیبارٹری قائم کر رکھی ہے جہاں سے وہ سائنسی آلات کی مدد سے اہم ترین معلومات خود اچک لیتا ہے۔ ہم نے اس لیبارٹری کو تلاش کرنے کی بے حد کوشش کی، لیکن ہمیں ذرا برابر بھی کلیو نہ مل سکا، روسیائی زاگوف نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پروفیسر کمٹ سائنس کی دنیا میں اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، اور خاص طور پر خلائی سائنس میں۔ کیا وہ اپنے علم اور اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی خلائی معلومات کو چرانے کے لیے اسٹار ٹریک نے کیا لائحہ عمل اختیار کیا ہوگا؟ سائنسی لائحہ عمل، عمران نے کہا، اور اس کے چہرے سے یکلخت حماقت کے آثار یوں غائب ہو گئے تھے جیسے کبھی ہو ہی نہ۔ اس وقت وہ انتہائی ذمہ دار اور سنجیدہ لگ رہا تھا، اور وہی لوگ جو چند لمحے پہلے اسے ایک عام مسخرہ سمجھ رہے تھے اب ان کے چہروں پر انتہائی سنجیدگی کے تاثرات ابھر آئے تھے، جبکہ جولیا کے چہرے پر پہلی بار اطمینان کے تاثرات نمودار ہوئے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب عمران اپنے موڈ میں آ گیا ہے، اور اب ان لوگوں کو احساس ہوگا کہ ان کا واسطہ کس آدمی سے پڑا ہے۔ سائنسی لائحہ عمل، پروفیسر کمٹ نے سوچتے ہوئے کہا۔ چند لمحے اس کی پیشانی سکڑ رہی تھی، پھر وہ اچانک چونک پڑا۔ اوہ، کمال ہے، آپ نے واقعی انتہائی اہم سوال کیا ہے، آج تک ہم نے اس نقطۂ نظر سے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہاں، یقیناً اسے سائنسی لائحہ عمل اختیار کرنا پڑا ہوگا، پروفیسر کمٹ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب عمران کے لیے تحسین کے آثار ابھر آئے تھے۔ پروفیسر کمٹ، اس سلسلے میں جدید ترین سائنسی لائحہ عمل جو آپ نے منٹاسا کے قیام میں استعمال کیا اسے ماسٹر کارکم ریکائز پروسیس کہا جاتا ہے، لیکن اسٹار ٹریک اس پر بھی حاوی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ اس نے اینٹی ماسٹر کارکم ریگائز پروسیس استعمال کیا ہوگا، اور ایسا پروسیس صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔
क्लॉक मांताशा प्रोसेस, आपका क्या ख्याल है? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। और प्रोफेसर कमिट यूँ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि इस नौजवान के मुंह से यही बातें निकल रही हैं। हैरत अंगेज़, इंतहाई हैरत अंगेज़। मिस्टर अली इमरान, मुझे एतराफ़ है कि तुम इंतहाई ख़तरनाक हद तक ना सिर्फ ज़हीन हो, बल्कि खलाई साइंस में इंतहाई हद तक महारत का दर्जा भी रखते हो। मैं तसव्वुर भी ना कर सकता था कि तुम इतना कुछ जानते होगे। वाकई क्लॉक मांताशा प्रोसेस ही विंटासा को कवर कर सकता था। यकीनन ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, प्रोफेसर कमिट ने बड़े अकीदतमंदाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। और प्रोफेसर कमिट के इस अंदाज ने मीटिंग के बाकी अफराद के सर भी झुका दिए। अभी इन्हें एहसास हो रहा था कि इनका वाकई किसी शख्सियत से पाला पड़ा है। लेकिन प्रोफेसर कमिट, आप यकीनन जानते होंगे कि प्रोफेसर क्लॉक मांताशा ने जब इस प्रोसेस पर रिसर्च की थी तो वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि प्रोसेस सिर्फ चूने की आमेजिश वाली दलदल में कायम किया जा सकता है, और वो भी तब जब ये दलदल कम अज़ कम 100 फीट सतह ज़मीन से नीचे हो। अब अगर स्टार ट्रेक ने वाकई प्रोफेसर क्लॉक मांताशा का प्रोसेस खलाई राज चुराने के लिए इस्तेमाल किया है, तो इसने इसकी लेबॉर्ट्री ऐसे ही किसी दलदल के नीचे लगाई होगी। क्या मेरा ख्याल दुरुस्त है? इमरान ने कहा। ओह, बिल्कुल दुरुस्त है, कतन दुरुस्त है, यकीनन दुरुस्त है। इसके बगैर तो ये प्रोसेस काम ही नहीं कर सकता। प्रोफेसर कमिट ने यूँ कहा जैसे बच्चे उस्ताद के पढ़ाए हुए सबक को दोहराते हैं। मिस्टर डाजाल, प्रोफेसर क्लॉक मांताशा का ताल्लुक आपके मुल्क वेस्टर्न कार्मन से था। क्या आप बता सकते हैं कि वो इस वक्त कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? इमरान ने वेस्टर्न कार्मन के नुमाइंदा डाजाल से मुखातिब होकर कहा। प्रोफेसर क्लॉक मांताशा, ओह, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है वो 1 साल कबल अचानक गायब हो गए थे और फिर आज तक इनका पता ना चल सका। डाजाल ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। तो मिस्टर अली इमरान, आपका मतलब यह है कि स्टार ट्रेक दरअसल प्रोफेसर क्लॉक मांताशा है? प्रोफेसर कमिट ने जल्दी से कहा। हमें इतनी जल्दी नतीजे की तरफ छलांग नहीं लगानी चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि स्टार ट्रेक ने प्रोफेसर को अगवा किया हो और वो इससे काम ले रहा हो, इमरान ने फहमाइश भरे लहजे में कहा। और प्रोफेसर कमिट बच्चों के से अंदाज में सर हिलाने लगा। अब इमरान मुकम्मल तौर पर मीटिंग पर छा गया था और मीटिंग में मौजूद तमाम अफराद जो पहले नाक भूं चढ़ाए हुए थे, अब यूँ इमरान के सामने बैठे सर हिला रहे थे जैसे ज़िंदगी में पहली बार इनका किसी दानिश्वर से वास्ता पड़ा हो। मिस्टर अली इमरान, आपने चूने की आमेजिश वाली दलदल का जिक्र किया है, क्या इस सिलसिले में मैं भी कुछ कह सकता हूँ? मिस्टर कस्की ने कहा। बिल्कुल, ज़रूर कहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर इमरान, पेंसिल्वानिया के इंतहाई दुश्वार गुज़ार पहाड़ी सिलसिले हैं जिनमें ऐसी गारों का पता चलाया गया था जिसमें इस किस्म की खौफनाक दलदलें मौजूद हैं जिनमें चूने की आमेजिश है। ये गारें तह दर तह नीचे की तरफ चली जाती हैं। हो सकता है इन्हीं गारों में ऐसी कोई दलदल मौजूद हो जो सतह ज़मीन से मतलूबा गहराई में हो और जिसमें चूने की आमेजिश भी हो, मिस्टर कस्की ने कहा। गुड, आपने अच्छा पॉइंट सोचा है। अब ये तो प्रोफेसर कमिट ही बता सकते हैं कि क्या पेंसिल्वानिया के पहाड़ी सिलसिले को चेन के गारों को अगर मरकज़ मान दिया जाए तो क्या वहाँ से ऐसा लाइहा अमल इख्तियार किया जा सकता है जिससे तमाम सुपर पावर्स के खलाई सैयारों को कंट्रोल किया जा सके? इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। 1 मिनट, मैं नक्शा मंगवा लेता हूँ, इसके बाद ही कोई राय दे सकता हूँ, प्रोफेसर कमिट ने कहा। और फिर इसने मेज़ के किनारे पर लगे हुए मुख्तलिफ रंगों के बटनों में से एक बटन दबा दिया। यस सर, दूसरे लम्हे कमरे में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की आवाज़ गूंजी। प्रोफेसर कमिट स्पीकिंग, हमें दुनिया का तफसीली नक्शा फौरी तौर पर मुहैया किया जाए, प्रोफेसर कमिट ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और प्रोफेसर ने बटन ऑफ कर दिया। चंद लम्हों बाद मेज़ का दरमियानी हिस्सा संदूक के ढक्कन की तरह खुल गया और एक बड़ा सा नक्शा बाहर आ गया जिसे प्रोफेसर कमिट ने हाथ बढ़ाकर उठा लिया और ढक्कन दोबारा बराबर हो गया। प्रोफेसर कमिट ने नक्शा मेज़ पर फैला दिया और जेब से सुर्ख रंग की पेंसिल निकालकर इसने सबसे पहले पेंसिल्वानिया के पहाड़ी सिलसिले को चेन को तलाश करके इसके गिर्द सुर्ख पेंसिल से दायरा खींचा और फिर ऐसे ही दायरे इसने सुपर पावर्स के गिर्द डाले और इसके बाद वो बैठा सोचता रहा। नहीं, यहाँ से तमाम सैयारों को बैक वक्त कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इनमें से बेशतर सैयारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इतनी बड़ी रेंज नामुमकिन है, प्रोफेसर कमिट ने मखसूस अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। चलिए, यहाँ ना सही, अब आप कोई ऐसा मरकज़ तलाश कीजिए जहाँ से कंट्रोल किया जा सके, इस पर निशान लगाइए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और प्रोफेसर कमिट ने दोबारा गौर करना शुरू कर दिया। वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर पेंसिल की नोक रखता रहा और फिर इसने एक तवील सांस लेते हुए एक पहाड़ के गिर्द दायरा लगा दिया। ये तो स्विट्ज़रलैंड है जहाँ विंटासा का मरकज़ है, मिस्टर कस्की ने कहा। हाँ, बनता यही है, इसी वजह से हमने विंटासा का ऑपरेशन रूम यहीं कायम किया था, प्रोफेसर कमिट ने तवील सांस लेते हुए कहा। क्या स्विट्ज़रलैंड में ऐसी दलदलें हैं जिनमें चूने की आमेजिश हो? इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। नहीं, वहाँ ऐसी कोई दलदलें नहीं हैं, ये बात तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेडी थॉमस ने बड़े पुरयकीन लहजे में कहा।
تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹار ٹریک کا ہیڈ کوارٹر سوئٹزرلینڈ میں نہیں ہو سکتا. اب مجھے پوری دنیا میں ایسی دلدلیں ڈھونڈنی پڑیں گی, عمران نے کہا. تو یہ بات طے ہے کہ اسٹار ٹریک کا ہیڈ کوارٹر ایسی کسی دلدل کے نیچے ہو سکتا ہے, KGB کے زاگوف نے کہا. ابھی کچھ بھی طے نہیں ہے, ہو سکتا ہے دلدل کے اوپر ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دلدل ہیڈ کوارٹر میں ہو یا ہیڈ کوارٹر دلدل میں ہو. عمران کی زبان ایک بار پھر پٹری سے اترنے لگی اور اس کے چہرے پر ایک بار پھر حماقتوں کا آبشار بہنے لگا, اور وہ سب لوگ حیرت بھرے انداز میں اس لمحہ بلمحہ رنگ بدلنے والے آدمی کو دیکھنے لگے. اب کیا پروگرام ہے مسٹر علی عمران؟ پروفیسر کیمٹ نے عمران کو دوبارہ پہلے والے حال پر آتے دیکھ کر پوچھا. پروگرام تو شادی کا ہے, اگر مس جولیانا فٹس واٹر مان جائیں. ویسے آپ بزرگ ہیں, آپ ہی انہیں سمجھائیں کہ مجھ سے اچھا شوہر پوری دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوا, عمران نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا. اور پروفیسر کیمٹ سمیت میٹنگ میں موجود سب افراد بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے, جبکہ جولیا کے چہرے پر ایک بار پھر غصے کے تاثرات ابھرنے لگے تھے. میرا خیال ہے کہ اب اس میٹنگ کو برخواست کر دیا جائے, پروفیسر کیمٹ نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا. اس کے اٹھتے ہی باقی افراد بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے. چلو جولیا, یہ نہ صحیح اور بزرگ صحیح, آخر کوئی تو اللہ کا بندہ اس دنیا میں ایسا مل ہی جائے گا جو ہماری شادی کرا دے, عمران نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اسی لمحے دیوار میں دروازہ کھل گیا اور پروفیسر کیمٹ اور اس کے ساتھی عمران سے ہاتھ ملا کر باری باری دروازے کو پار کر گئے. نقشہ ابھی تک میز پر پڑا ہوا تھا. ان سب کے جاتے ہی عمران نے وہ نقشہ اٹھایا اور اسے کھول کر ایک نظر دیکھا, اور پھر اسے واپس میز پر رکھ کر وہ بھی دروازے کی طرف بڑھنے لگا. تم اپنی بکواس سے باز نہیں آؤ گے عمران, کسی روز میں تمہارا سر توڑ دوں گی, جولیا نے کمرہ خالی ہوتے ہی غصیلے انداز میں کہا. ارے باپ رے, سر توڑ دو گی, پھر بغیر سر کے شوہر سے کیسے گزارا کرو گی, عمران نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا اور تیزی سے دروازہ پار کر گیا. جولیا نے جھلائے ہوئے انداز میں اس کے پیچھے چل پڑی. دروازے کی دوسری طرف ایک مختصر سی راہداری تھی جس کے اختتام پر ایک اور دروازہ تھا. جب وہ دونوں اس دروازے سے باہر نکلے تو باہر موجود سیکیورٹی کے افراد نے باقاعدہ ان کو سلیوٹ کیا, اور پھر وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھتے رہ گئے جب عمران نے بھی جواب میں انہیں باقاعدہ فوجی انداز میں سلیوٹ کر دیا. آپ کی رہائش کے لیے کیرین ہوٹل میں کمرہ بک کرا دیا گیا ہے, ایک آدمی نے قدرے مسکراتے ہوئے کہا. لیکن میں نے تو ہنی مون ہوٹل میں رہائش کا پروگرام بنایا تھا. یار کچھ روز تو کھل کر کھیلنے دو, عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا. سر, اس نام کا ہوٹل اس شہر میں نہیں ہے, ویسے کیرین ہوٹل آپ کو مایوس نہیں کرے گا, سیکیورٹی کے افسر نے مسکراتے ہوئے کہا. اچھا پھر ٹھیک ہے, آؤ جولیا, اس بورڈ میٹنگ سے تو جان چھوٹی, نہ جانے کہاں سے بڈھے کھوسٹ پکڑ کر لے آئے ہیں اور انہیں ایک جگہ اکٹھا کر کے اسے میٹنگ کا نام دے دیتے ہیں, عمران نے بڑے بیزار سے لہجے میں کہا اور پھر سامنے کھڑی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا. کیرین ہوٹل شہر کا سب سے بڑا ہوٹل تھا اور اس کے انتہائی خوبصورت انداز میں سجے ہوئے ریستوران میں ایکریمین دارالحکومت کے انتہائی اعلیٰ سوسائٹی کے افراد تقریباً ہر وقت موجود رہتے تھے. باوردی اور مؤدب بہرے ایک طرف خاموش کھڑے رہتے تھے. انہیں میزوں کے قریب جا کر آرڈر مانگنے کی اجازت نہ تھی کیونکہ اس طرح وہاں آنے والے لوگ ڈسٹرب ہو سکتے تھے. جب کسی کو ویٹر بلانے کی ضرورت ہوتی وہ میز کے درمیان میں بنے ہوئے خوبصورت مجسمے پر ہاتھ پھیرتا تو مجسمے کے سر پر لگا ہوا چھوٹا سا بلب جل اٹھتا. وہ صرف ایک لمحے کے لیے چمکتا اور اس بلب کو چمکتا دیکھ کر قریبی ویٹر تیزی سے اس میز کی طرف بڑھ جاتا اور انتہائی مؤدبانہ انداز میں آرڈر لے کر الٹے قدموں واپس چلا جاتا. ریستوران کے ایک کونے میں رکھی ہوئی میز کے گرد مارتھم بیٹھا کافی پی رہا تھا. اسے میک اپ کیا ہوا تھا اور انتہائی شاندار سوٹ میں وہ کوئی کروڑ پتی لگ رہا تھا. اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پلیٹینیم کی انگوٹھی موجود تھی جس پر انتہائی نادر اور قیمتی ہیرا جڑا ہوا تھا. اس کی نظر ریستوران کے دروازے پر جمی ہوئی تھی. چند لمحوں بعد وہ چونک پڑا جب اسے ایک ادھیڑ عمر کو دروازے میں داخل ہو کر اپنی میز کی طرف بڑھتے دیکھا. اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی بریف کیس تھا. ہیلو سر, میرا نام کاجٹ ہے, آنے والے نے مارتھم کے قریب آ کر قدرے مؤدبانہ لہجے میں کہا. بیٹھو, میں تمہارے انتظار میں تھا, مارتھم نے سر ہلاتے ہوئے قدرے تحکمانہ لہجے میں کہا. تھینک یو سر, میٹنگ ابھی ختم ہوئی ہے سر, میں فوراً ہی یہاں آ گیا ہوں, کاجٹ نے جواب دیا. رپورٹ دو, مارتھم نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا. سر, رپورٹ تفصیلی ہے, اگر آپ کمرے میں تشریف لے چلیں تو زیادہ بہتر ہوگا, کاجٹ نے سر ہلاتے ہوئے کہا. اوہ اچھا, تو آؤ چلو, مارتھم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا. چونکہ وہ اسی ہوٹل میں قیام پذیر تھا اس لیے اسے بل ادا کرنے کی ضرورت بھی نہ تھی. یہاں رہائش پذیر افراد کو ہر قسم کی سہولیات مہیا کی جاتی تھیں اور بل اکٹھا ہی وصول کر لیا جاتا تھا. وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے لفٹ تک پہنچے اور پھر چند لمحوں بعد وہ دونوں 8ویں منزل کے ایک آراستہ و پیراستہ کمرے میں داخل ہو گئے. مارتھم نے اندر آتے ہی مڑ کر دروازہ بند کیا اور دروازے کے ساتھ لگے ہوئے سوئچ بورڈ کا ایک بٹن دبا دیا. دروازے پر سرخ رنگ کا بلب جلنے لگا. ایسا انتظام اس ہوٹل کے ہر کمرے میں کیا گیا تھا
تاکہ ہوٹل میں رہنے والے معزز افراد کو نہ ہی باہر سے کسی صورت دیکھا جا سکے اور نہ ان کی بات چیت کسی طور پر بھی چیک کیا جا سکے۔ اس بلب کے جلنے کا مقصد یہی تھا کہ اب کمرہ ہر لحاظ سے محفوظ ہو چکا ہے۔ ہاں اب بتاؤ کیا رپورٹ ہے؟ مارتھم نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کاجٹ نے سر ہلاتے ہوئے اپنا بریف کیس کھولا اور پھر اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر نکال کر باہر رکھا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ کمرے میں مختلف لوگوں کی گفتگو سنائی دینے لگی۔ یہ پروفیسر کرمٹ اور اس کے ساتھیوں کی آوازیں تھیں۔ مارتھم خاموشی سے بیٹھا سنتا رہا۔ پھر ان کی آوازوں میں عمران اور جولیا کی آوازیں شامل ہو گئیں۔ مارتھم کا چہرہ لمحہ بلمحہ رنگ بدل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرتے چلے آ رہے تھے، لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا۔ جب آوازیں آنی بند ہو گئیں تو کاجٹ نے ریکارڈر کا بٹن دبا کر آف کر دیا۔ اس کے بعد اسے بریف کیس میں سے نقشہ نکالا اور اسے مارتھم کے سامنے میز پر پھیلا دیا، اور مارتھم اس نقشے پر جھک گیا۔ وہ بڑے غور سے ان نشانات کو دیکھ رہا تھا جو سرخ پینسل سے دائرے کی صورت میں مختلف علاقوں کے گرد بنائے گئے تھے۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو سکا؟ فاراق مینشن میں تو انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ مارتھم نے طویل سانس لیتے ہوئے کاجٹ سے پوچھا۔ سر، دولت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ چیف سیکیورٹی آفیسر کو انتہائی گراں قدر معاوضہ دے کر خریدا گیا، اور پھر چیف سیکیورٹی آفیسر کے خیال کے مطابق یہ میٹنگ چونکہ حکومتی سطح کی میٹنگ نہ تھی، اس لیے وہ اس کا ٹیپ اور پھر میرے کہنے پر یہ نقشہ بھی ہمیں دینے پر آمادہ ہو گیا۔ کاجٹ نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ عمران تو انتہائی خطرناک آدمی ثابت ہو رہا ہے۔ اس کی زندگی ہمارے لیے ہر لحاظ سے خطرناک ہے۔ مارتھم نے چند لمحے کی خاموشی کے بعد کہا۔ پھر حکم فرمائیے سر، اس کو صاف کر دیا جائے۔ اس وقت موقع ہے، یہ دونوں اسی ہوٹل میں مقیم ہیں۔ کاجٹ نے بڑے با اعتماد لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیرین ہوٹل میں؟ مارتھم نے چونکتے ہوئے کہا۔ یس سر، سوٹ نمبر 12، 12ویں منزل، کاجٹ نے جواب دیا۔ گڈ، کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ یقینی حد تک، ناکامی کی 1% بھی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ مارتھم نے کاجٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ باس، کاجٹ ایسے کاموں میں ماہر ہے، آپ بے فکر رہیں، کاجٹ نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، پھر آج ہی رات یہ کام ہو جانا چاہیے، مارتھم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور کاجٹ سر ہلاتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بریف کیس وہیں کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ٹیلی فون اٹھایا اور آپریٹر سے اولگا بار کے مارٹن کراٹے سے بات کرانے کے لیے کہا، اور پھر ریسیور رکھ کر وہ اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ چکر کیا ہے؟ کون ہے اسٹار ٹریک؟ جولیا نے جو پہلے ہی ایک کرسی پر بیٹھ چکی تھی عمران کے ریسیور رکھتے ہی اس سے پوچھا۔ اسٹار ٹریک جدید دور کا چور ہے۔ وہ خلائی سیاروں سے خلائی معلومات چوری کرتا ہے اور پھر مخالف ملکوں کو فروخت کر دیتا ہے۔ تم نے کائناتی کہکشاں نمبر 2 کو جانے والا امریکی سیارہ ڈسکوری سینچری کے بارے میں بھی سنا ہوگا۔ اسے بھی اسٹار ٹریک نے ہی اڑا لیا ہے، اور وہیں سے پہلی بار اسٹار ٹریک سامنے آیا ہے، ورنہ اس سے پہلے اس کا نام تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ عمران نے مختصر لفظوں میں بتایا۔ اوہ، اسی اسٹار ٹریک کی بات ہو رہی ہے، مگر ان خلائی چوروں سے ہمارے ملک کا کیا تعلق؟ ہم تو بھی خلائی دور میں شامل بھی نہیں ہوئے، جولیا نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ایکریمیا کے صدر نے ذاتی طور پر درخواست کی ہے کہ پاک ایشیا اگر خلائی دور میں شامل نہیں ہو سکتا تو کم از کم پاک ایشیا سیکرٹ سروس ہی داخل ہو جائے، اور X2 ایسے موقعوں کی تاڑ میں رہتا ہے تاکہ اس کے ممبر مفت کی تنخواہ نہ وصول کرتے رہیں، عمران نے کہا۔ لیکن بھیجا تو اسے تمہیں ہے، تم تو تنخواہ وصول نہیں کرتے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے اس نے کسی اور چیز کی وصولی کا لالچ دے کر بھیجا ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اچھا، کس چیز کی وصولی؟ میں سمجھی نہیں، جولیا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ میں نے بتا دیا تو تم ابھی ہتے سے اکھڑ جاؤ گی، اس لیے بہتر ہے کہ ہتے سے ہی جڑی رہو، عمران نے کہا، اور جولیا کی پیشانی پر شکنیں ابھرنے لگی اور عمران کا مطلب سمجھنے لگی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتی، پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ فون کا شکریہ ادا کر رہا ہو جس نے بروقت آ کر اس کی جان بچا لی ہو۔ یس علی عمران، علی عمران نے ریسیور اٹھاتے ہی کہا۔ مارٹن کراٹے سے بات کریں، چونکہ پہلے نمبر پر ٹریس نہ ہو رہے تھے تو اس لیے انہیں ٹریس کرنے میں کچھ دیر لگ گئی ہے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ تھینک یو، ویسے اب معذرت کرتے مزید دیر نہ لگائیں، عمران نے کہا، اور دوسرے لمحے کلک کی آواز ابھری اور پھر ایک آواز ریسیور میں ابھری۔ کراٹے اسپیکنگ، کون سا بات کر رہے ہیں؟ لہجہ بے حد کرخت اور سنجیدہ تھا۔ کراٹے کے ساتھ کنگ فو ہی بات کر سکتا ہے، یا کم از کم جوڈو کی موجودگی تو ضروری ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، آواز تو مانوس ہے۔ اوہ، کہیں آپ پرنس آف ڈھم تو بات نہیں کر رہے؟ دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ شکر ہے ابھی تمہاری یادداشت موجود ہے،
ورنہ مجھے تو یہی خطرہ تھا کہ کراٹے کے وار کرتے اور سہتے سہتے تم عقل سے پیدل نہ ہو چکے ہو، عمران نے کہا۔ ارے واقعی پرنس آپ، اوہ پرنس آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کیا ہوٹل کیرین سے؟ بولنے والے کے لہجے میں انتہائی حد تک اشتیاق ظاہر ہو رہا تھا۔ تو کیا یہاں سے بات کرنا جرم ہے؟ بھائی اگر غلطی ہو گئی ہو تو مجھے بتا دو، مجھے معلوم ہے کہ مارٹن کراٹے غلطی معاف کرنے کا عادی نہیں ہے، مگر یہ میری پہلی غلطی ہے۔ البتہ میں نے بڑی غلطی ابھی تک نہیں کی، ابھی میں کنوارا ہوں، عمران نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ پرنس آپ فاراق آنے کے بعد ہوٹل میں کیوں ٹھہرے؟ میں ابھی آ رہا ہوں، آپ نے میری توہین کی ہے اور اس کی سزا آپ کو بھگتنی ہوگی، ابھی اور اسی وقت، دوسری طرف سے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تمہارا کوئی بڑا چاہنے والا ہے، پتہ نہیں تم ایسے لوگوں کو کہاں سے ڈھونڈ لیتے ہو، جولیا نے جو سب بات چیت سن رہی تھی برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایک شاعر نے اس موقع پر کہا ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا سب ہمارا حال جانتا ہے، لیکن ایک پھول ہی ایسا بدقسمت ہے جو نہیں جانتا، اور شاید اسی وجہ سے پھول ہے۔ اگر وہ جانتا تو شاید وہ گوبھی کا پھول بن جاتا، جسے جاننے کے جرم میں ہانڈی میں جھونک دیا جاتا، عمران نے کہا۔ اس بکواس کا مطلب؟ جولیا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب کہ سب چاہنے والے تو جانتے ہیں، لیکن جسے جاننا چاہیے وہ نہیں جانتا، الٹا آنکھیں بھی نکالتا ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور جولیا نہ جانے کس موڈ کے تحت بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم آخر مجھے ہر وقت کیوں تنگ کرنے پر تلے رہتے ہو؟ جولیا نے کہا۔ تاکہ تم اسی طرح اسمارٹ رہ سکو، ورنہ پھیل جانے کے بعد عورت واقعی گلاب کا پھول بننے کی بجائے گوبھی کا پھول بن جاتی ہے، اور اس کا انجام ہانڈی میں جلنا ہی رہ جاتا ہے، عمران نے فلسفیانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ مارٹن کراٹے کون ہے؟ جولیا نے بات بدلنے کے لیے پوچھا۔ یہاں کا مشہور دادا ہے، لمبی چوڑی تنظیم رکھتا ہے اور خود اس کا باس ہے۔ اصل نام مارٹن ہے، لیکن کراٹے میں اتنی مہارت رکھتا ہے کہ کراٹے اب اس کے نام کا جز بن چکا ہے۔ 5 سال پیشتر میں نے اس کی جیب کٹنے سے بچائی تھی، تب سے اپنا مرید ہے، عمران نے کہا، اور جولیا نے سر ہلا دیا۔ اچھا اب پروگرام کیا ہے؟ میٹنگ تو ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ جولیا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ بس گھومیں گے پھریں گے، سیر کریں گے، اور واپس جا کر اس پردہ نشین کو ایک رپورٹ پیش کر دیں گے۔ بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ پردہ نشین ایکسٹرو جانے اور پردہ نشین اسٹار ٹریک، ہم بے پردہ لوگوں کا درمیان میں کیا کام؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے کال بیل کی آواز سنائی دی اور عمران نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ دوسرے لمحے دہلیز پر موجود ایک لمبے تڑنگے اور دیو قامت نوجوان نے خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے عمران کو اپنی باہوں میں جکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ ارے ارے میری پسلیاں، ارے میری پسلیاں، عمران نے بری طرح کراہتے ہوئے کہا، اور شاید اسی لمحے آنے والے کی نظریں کمرے میں بیٹھی ہوئی جولیا پر پڑ گئیں۔ اس نے ایک لمحے میں عمران کو جھٹک دیا۔ ارے بھابھی بھی ساتھ ہے، ارے سوری بھابھی، اس شیطان سے گلے ملنے کے لیے میں نے کتنے سالوں سے تڑپ رہا تھا، آنے والے نے مسکرا کر جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے ارے کیا غضب کر رہے ہو، یہ میری سیکرٹری جولیانا ہے، ارے فوراً معافی مانگو ورنہ تمہاری کراٹے کی مہارت دھری کی دھری رہ جائے گی، عمران نے یوں پریشان ہو کر کہا جیسے ابھی اس پر قیامت ٹوٹنے والی ہو۔ اوہ سیکرٹری، اوہ سوری، میں سمجھا بھابھی، ویسے ایک بات ہے، اب شادی کر ہی لو، کراٹے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نکاح پڑھنا آتا ہے تمہیں؟ عمران نے یکلخت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ نکاح؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ کراٹے نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اوہ اس کا مطلب ہے کہ یہ چانس بھی گیا، اچھا چلو چھوڑو بیٹھو، عمران نے مایوس سے لہجے میں کہا۔ بیٹھنا نہیں، چلو میرے ساتھ میری رہائش گاہ پر، میں ہوٹل سے تمہیں فارغ کرا کر آیا ہوں، کہاں ہے تمہارا سامان؟ کراٹے نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے میں نے اس لیے تمہیں نہیں بلایا، میرا یہاں کچھ خرچ نہیں ہو رہا، اسٹیٹ گیسٹ ہوں، عمران نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ اسٹیٹ گیسٹ؟ اوہ تو یہ ٹھاٹ ہیں، لیکن کچھ بھی ہو تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا ورنہ میں تمہیں اٹھا کر لے جانے میں بھی دریغ نہیں کروں گا، آؤ اب شرافت سے آ جاؤ، کراٹے نے عمران کا بازو پکڑ کر اسے باہر کی طرف گھسیٹتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی اچھا، چلتا ہوں، پہلے میری بات تو سنو، عمران نے اپنا بازو چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہیں چل کر سنوں گا، آئیے مس جولیانا آئیے، کراٹے نے عمران کا بازو چھوڑے بغیر جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر وہ عمران کو گھسیٹتا ہوا دروازے سے باہر لے گیا۔ جولیا مسکراتی ہوئی اٹھ کر ان کے پیچھے آ گئی، چونکہ ان کے پاس سامان نام کی کوئی چیز نہ تھی، اس لیے وہ اکیلے ہی باہر آ گئے۔ جولیا کراٹے کی اس بے تکلفی سے بڑی محظوظ ہو رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ ایسے لوگ انتہائی مخلص ہوتے ہیں، اور اس خود غرض اور مطلبی دنیا میں ایسی بے غرضی نایاب ہے۔ اب میرا بازو تو چھوڑو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کراٹے نے بازو چھوڑ دیا، اور پھر لفٹ کے ذریعے وہ نیچے ہال میں پہنچ گئے۔ کاؤنٹر پر جا کر کراٹے نے کاؤنٹر کلرک سے کچھ کہا، اور اس کے سر ہلانے پر وہ واپس مڑا، اور اس کے بعد وہ تینوں ہوٹل کے مین گیٹ سے باہر آ گئے۔ چند لمحوں بعد عمران اور جولیا کراٹے کی نیلے رنگ کی نئے ماڈل کی
ڈوج کار میں بیٹھے فاراق کی پرہجوم سڑکوں پر رواں دواں تھے۔ اسٹیئرنگ کراٹے کے ہاتھوں میں تھا، جبکہ ساتھ والی سیٹ پر عمران براجمان تھا اور جولیا پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اب بتاؤ یہ اسٹیٹ گیسٹ والا کیا قصہ ہے؟ مارٹن کراٹے نے پوچھا۔ اسٹیٹ کا قصہ سناؤں یا گیسٹ کا؟ عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا، اور مارٹن کراٹے کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ خوب، ابھی تمہاری عادتیں نہیں بدلیں، اس کا مطلب نہیں بتانا چاہتے، ٹھیک ہے مت بتاؤ، ہوگا کچھ بھی، کراٹے نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہاری تنظیم کیسی جاری ہے؟ عمران نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی، اب تو اونچے کام ہو رہے ہیں، مارٹن کراٹے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے اطلاع ملی تھی کہ تم پنسلوانیا کی غاروں سے ہیرے برآمد کرنے کے چکر میں تھے، کیا ہوا ان کا؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور مارٹن کراٹے نے یوں حیرت بھرے انداز میں عمران کو دیکھا جیسے سیٹ پر عمران کی بجائے کوئی بھوت بیٹھا ہوا ہو۔ تمہیں کیسے اطلاع ملی؟ میرے متعلق تمہیں اطلاع؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مارٹن کراٹے کے حلق سے حیرت کی شدت سے بمشکل الفاظ نکل رہے تھے۔ یار اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے؟ تمہارا یہ کارنامہ تو ہیرالڈ میں چھپا تھا، اور اتفاق سے اس دن سے میں لائبریری جا گھسا تھا تو ہیرالڈ اخبار پر نظر پڑ گئی، عمران نے جواب دیا۔ اوہ ہاں، کرائم رپورٹرز نے ہیرالڈ میں مضمون لکھا تھا، میں اسے دوست سمجھتا تھا، اس نے اپنی اسٹوری کے چکر میں میرا ستیہ ناش کر دیا، پنسلوانیا کی حکومت میرے پیچھے پڑ گئی، اور نتیجہ یہ کہ مجھے بھاگنا پڑا، لیکن اس غریب کو بھی اس کے نتیجے میں قبر کا منہ دیکھنا پڑا، مارٹن کراٹے نے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ اتنی سخت سزا دی تم نے اسے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دینا چاہیے بھی تھی، اس نے میرا ایک بڑا منصوبہ بیکار کر دیا تھا، مارٹن کراٹے نے جواب دیا۔ عمران خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کراٹے نے کار کی ایک رہائشی کالونی کی بڑی سی کوٹھی کے پھاٹک کی طرف موڑ دی۔ اس نے 3 بار مخصوص انداز میں ہارن بجایا تو پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کھلی اور ایک نوجوان نے باہر جھانکا۔ پھر کراٹے کو دیکھتے ہی اس کا سر تیزی سے واپس غائب ہو گیا اور دوسرے لمحے پھاٹک کھلتا چلا گیا۔ کراٹے کار اندر لے کر گیا۔ کوٹھی انتہائی شاندار اور جدید انداز میں تعمیر کی گئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے کسی بڑے لارڈ کی رہائش ہو۔ آؤ یہ میری ذاتی رہائش گاہ ہے، کراٹے نے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ اور صفاتی رہائش گاہ کون سی ہے؟ عمران نے نیچے اتر کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ صفاتی؟ اوہ سمجھ گیا، وہ تنظیم کا ہیڈ کوارٹر علیحدہ ہے، کراٹے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کوٹھی میں 4-5 مسلح نوجوان ادھر ادھر بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کراٹے، عمران اور جولیا ایک خوبصورت انداز میں سجے ہوئے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ ایک نوجوان کو بلا کر کراٹے نے کافی لانے کے لیے کہا۔ ہاں اب بتاؤ کہ تمہیں ان غاروں سے کیا دلچسپی ہے؟ کراٹے نے بڑے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے سنا ہے کہ ان غاروں میں ہیرے جواہرات کی کانیں ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو وہاں سے کوئی اچھا سا ہیرا ڈھونڈ کر مس جولیا کو پیش کر دوں، شاید کہ باہر آئے۔ عمران نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور کراٹے کھلکھلا کر ہنس پڑا، جبکہ جولیا نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ بکواس ہے، وہاں کوئی کان وغیرہ نہیں ہے، کراٹے نے کہا۔ کان نہ صحیح، ناک صحیح، ہیرا تو ناک میں بھی پہنا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ نتھلی، کیوں جولیا؟ عمران نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ مسٹر کراٹے، کیا کوئی ایسا کمرہ ہے جہاں میں اس کی بکواس سے بچ کر کچھ دیر آرام کر سکوں؟ جولیا نے عمران کی بات کا جواب دینے کی بجائے کراٹے سے براہ راست مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ ہاں مس جولیا، سوری مجھے خیال نہیں رہا، آئیے، کراٹے نے فوراً ہی اٹھتے ہوئے کہا۔ دھیان رکھنا اسے صحیح سلامت واپس آنا چاہیے۔ عمران نے ہانک لگائی اور کراٹے ہنس پڑا، پھر وہ جولیا کے ہمراہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ یار مس جولیا ہے خوبصورت، شادی کر ہی ڈالو، کراٹے نے واپس کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ بھائی اور کس لیے ساتھ ساتھ لٹکائے پھر رہا ہوں، لیکن بڑی سخت جان ہے، مانتی ہی نہیں، کہتی ہے کہ ہیرو کی کان حق مہر میں لکھ دو، اس لیے تو تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم کان کی بجائے ناک کی طرف رخ موڑ دیتے ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سیدھی بات کرو، تم ان غاروں میں کیوں دلچسپی لے رہے ہو؟ کراٹے نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں ان غاروں کی سیر کرنا چاہتا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ یار ایک تمہیں یہی مصیبت ہے کہ کسی پر اعتماد نہیں کرتے۔ اچھا تمہاری مرضی، بہرحال جو کچھ میں جانتا ہوں وہ بتا دیتا ہوں۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ ان غاروں کے اندر ایک ایسی غار ہے جس کی دیواریں سونے کی طرح چمکتی ہیں، چنانچہ میں نے ان غاروں کی چیکنگ کا منصوبہ بنایا، کیونکہ میں نے پہلے بھی سن رکھا تھا کہ ان غاروں میں خزانے موجود ہیں۔ چنانچہ میں اپنی تنظیم سمیت وہاں پہنچ گیا، لیکن پرنس وہ غاریں انتہائی خوفناک ہیں، غار در غار کا ایسا سلسلہ ہے کہ خدا کی پناہ، ہم تو صرف 4-5 غاروں تک بمشکل پہنچ سکے، اس کے بعد ہم سب کے جسم سوج گئے، یوں لگنے لگا تھا جیسے ہم سب پر فالج گرا ہو، چنانچہ ہم نے جانیں بچانے کے لیے واپسی شروع کر دی۔ تم خود اندازہ کرو کہ جب ہم غاروں میں داخل ہوئے تو ہم 10 افراد تھے، لیکن جب ہم واپس آئے تو میرے علاوہ صرف 2 ساتھی زندہ واپس آ سکے، باقی راستے میں ہی ختم ہو گئے۔
اس کے بعد ہم نے لمبے پیمانے پر انتظامات کر کے اندر جانے کا منصوبہ بنایا، لیکن ہمارا یہ منصوبہ اسی احمق نے ہیرالڈ میں شائع کرا دیا اور حکومت نے ہمارا پیچھا شروع کر دیا، جس پر میں نے یہ منصوبہ ترک کر دیا۔ کراٹے نے جواب دیا۔ ان غاروں کا نقشہ وغیرہ کہیں سے مل سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نقشہ؟ نہیں، آج تک ان غاروں کے اندر کوئی نہیں گیا۔ ہم نے بھی کوشش کی تھی کہ کہیں سے نقشہ دستیاب ہو سکے، لیکن ایسا کوئی نقشہ موجود ہی نہیں تھا، کراٹے نے جواب دیا۔ پھر تمہیں کس نے بتایا تھا کہ غار چمکتی ہے؟ عمران نے جرح کر کسی انداز میں پوچھا۔ اوہ، وہ بھی ایک احمق ہی تھا، اس کا پتہ میں نے چلا لیا تھا۔ ان غاروں میں چونے کے پتھر افراد میں موجود ہیں، اور غاروں کی تہ میں دلدلیں ہیں جن سے سفید رنگ کے بخارات اٹھتے ہیں، جن کی وجہ سے چمک سی پیدا ہوتی ہے۔ بس اتنی سی بات تھی، کراٹے نے جواب دیا۔ اندازاً کتنی غاریں ہوں گی؟ عمران نے پوچھا۔ کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا، میرے خیال میں تو وہاں سینکڑوں غاریں ہوں گی، کراٹے نے جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کچھ پوچھتا، ایک نوجوان تیزی سے اندر داخل ہوا۔ باس، کوٹھی کی نگرانی ہو رہی ہے، نوجوان نے اندر آتی کراٹے سے مخاطب ہو کر کہا۔ نگرانی ہو رہی ہے؟ کیا مطلب؟ کراٹے نے بندے کی بات سن کر بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ باس، 3-4 افراد کو چیک کیا گیا ہے، ان میں سے ایک کو پہچان بھی لیا گیا ہے، وہ کاجٹ ہے، کاسانا کا کارکن، نوجوان نے جواب دیا۔ اوہ، کاسانا! کراٹے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی آتا ہوں پرنس، کراٹے نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ نوجوان اس کے پیچھے تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد کراٹے واپس آیا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ پرنس، یہ لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کراٹے نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرے پیچھے؟ کیوں؟ کیا جولیا کو اغوا کرنا چاہتے ہیں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ کاسانا یہاں کی ایک پیشہ ور قاتل تنظیم ہے، ان معاملات میں اس کی بڑی شہرت ہے، کاجٹ اس کا سرگرم رکن ہے، اور وہ بڑے کیسز میں خود ملوث ہے۔ میں نے اس کی کارکردگی چیک کی ہے، اس کی گفتگو میں تمہارا نام آیا ہے، کراٹے نے جواب دیا۔ پھر کیا خیال ہے، سینہ کھول کر ان کے سامنے چلا جاؤں؟ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ پرنس، یہ بات نہیں، میں کاسانا سے خوفزدہ نہیں ہوں، میں تو صرف تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان لوگوں کو پکڑ لیا جائے یا نہیں۔ مجھے دراصل تمہارے پروگراموں کا علم نہیں تھا، ورنہ اب تک تمہیں خود ان کا تیاپانچہ کر چکا ہوتا، کراٹے نے جواب دیا۔ تم ایسا کرو کہ اس کاجٹ کو کیچ کر لو، باقی میں خود اس سے اگلوا لوں گا کہ آخر اسے مجھ سے کیا دشمنی ہو گئی ہے، عمران نے کہا۔ اوہ، وہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ وہ کچھ بتا جائے، ان کا علاج تو بس گولی ہی ہے، کراٹے نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ آخر میرے پیچھے کیوں ہے، میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے، اس سے پہلے میں انہیں گولی نہیں مارنا چاہتا۔ باقی کاجٹ کے بولنے کی بات تو تم اس کی فکر نہ کرو، اگر تم کاسانا سے براہ راست ان تک بدلہ نہیں لینا چاہتے تو مجھے اس کا چہرہ کرا دو، باقی میں خود سمجھ لوں گا، عمران نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ پرنس، تم میری توہین کر رہے ہو، میرا نام مارٹن کراٹے ہے، انہوں نے میرے مہمان کے متعلق غلط بات سوچ کر ہی اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں۔ بہرحال ٹھیک ہے، تمہاری خاطر میں کاجٹ کو زندہ پکڑ لیتا ہوں، باقیوں کی لاشیں بہرحال گٹروں میں ہی جائیں گی، کراٹے نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمران خاموش بیٹھا سوچتا رہ گیا کہ یہ کاسانا اور کاجٹ آخر اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہوں گے، کیونکہ بظاہر کوئی ایسی بات نہ تھی، بس یہی سوچا جا سکتا تھا کہ ایسا اس میٹنگ کی وجہ سے ہوا ہوگا، لیکن اس کا تو یہی مطلب ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ اسٹار ٹریک کے نمائندہ ہوں گے، اور اسٹار ٹریک کو اس ساری انتہائی خفیہ کارکردگی کی اطلاع ملتی رہی ہوگی۔ ویسے عمران دل میں دعا کر رہا تھا کہ اس کا اندازہ درست ثابت ہو، کیونکہ اس طرح وہ اسٹار ٹریک کے متعلق کوئی ٹھوس کلیو حاصل کر سکتا تھا۔ میں تنظیم کو آرڈرز دے دیے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں اطلاع مل جائے گی، کراٹے نے تھوڑی دیر بعد واپس آتے ہوئے کہا۔ یہ کاجٹ یہاں کا مقامی آدمی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں مقامی ہے، خاصا تیز ترار قسم کا آدمی ہے، کراٹے نے جواب دیا۔ کاسانا کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ عمران نے دوسرا سوال کیا۔ فاراق میں ہی ہے، یہ پیشہ ور قاتلوں کا گروپ ہے، ان کے لیڈر کا نام کاسانا ہے، وہ ایک نیگرو ہے، کراٹے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور عمران خاموش ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ دونوں چونک پڑے جب میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ کراٹے نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کراٹے اسپیکنگ، کراٹے نے کرخت لہجے میں کہا۔ کاسانا بول رہا ہوں، کراٹے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہارے آدمی کاجٹ کو پکڑ کر لے گئے ہیں۔ دوسری طرف سے ایک چبھتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میرے آدمی کاجٹ کو کہاں سے؟ کراٹے نے لہجے میں حیرت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ شاید تمہاری رہائش گاہ کے آس پاس موجود تھا، اور سنو کراٹے، ایک بات واضح کر دوں کہ ہمارے پاس تمہارے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، اس لیے یقیناً کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، کاسانا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر کاجٹ میری رہائش گاہ پر کیا سونگتا پھر رہا تھا، اور اس کے ساتھ 3-4 اور افراد بھی تھے، وہ سب تمہارے آدمی ہیں، کراٹے نے اس بار کھل کر بات کرتے ہوئے کہا۔
باقی کے متعلق تو مجھے معلوم نہیں ہے، البتہ کاجٹ نے مجھے ریڈ کوشن دیا ہے، چنانچہ میں نے تمہارے آدمیوں کو پہچان لیا ہے۔ چونکہ ہماری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ تم سے براہ راست بات کی جائے۔ کاسانہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں کاجٹ کو کچھ نہیں کہوں گا، صرف تھوڑی سی پوچھ گچھ کے بعد اسے بھیج دوں گا کہ آخر وہ میرے مکان کی نگرانی کیوں کر رہا تھا۔ کراٹے نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اس چکر میں نہ پڑو، کاجٹ الٹی کھوپڑی کا آدمی ہے، وہ تمہیں کچھ نہیں بتائے گا، البتہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے پوچھ گچھ کر کے تمہیں تفصیلات بتا دوں گا، کاسانہ نے اپنے ساتھی کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ اسی میں عمران نے کراٹے کو یوں اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو کہ وہ کاسانہ کی بات مان جائے۔ اوکے، اگر تم وعدہ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، میں اپنے آدمیوں کو ہدایات دے دیتا ہوں، کراٹے نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، تم بے فکر رہو، میں صحیح صورتحال معلوم کر لوں گا، کاسانہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے، گڈ بائے، کراٹے نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں اس کاسانہ کو سنبھال لیتا، کراٹے نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ ضروری تھا، بہرحال تم اسے چھوڑنے کے لیے کہہ دو اور مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کاسانہ اسے کہاں ملے گا، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم وہاں خود جاؤ گے؟ کراٹے نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ ہاں، تم بے فکر رہو، پرنس چینی کا بنا ہوا نہیں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں، میں تمہیں وہاں اکیلے نہیں بھیج سکتا، اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو خود ساتھ جاؤں گا، کراٹے نے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا۔ کوئی حد نہیں، لیکن اس کے لیے تم بھی میک اپ کر لو، تمہارے پاس میک اپ کا سامان ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں ہے، کراٹے نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور کراٹے نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کراٹے اسپیکنگ، کراٹے نے کہا۔ باس، کاجٹ کے متعلق کیا حکم ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ تم نے کال نوٹ نہیں کی کاسانہ کی؟ کراٹے نے کرخت لہجے میں کہا۔ یس باس، نوٹ کر لی ہے، مگر پھر بھی میں نے سوچا کہ تصدیق کر لوں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ اسے چھوڑ دو اور صرف اس کی نگرانی کرو کہ وہ کہاں جاتا ہے، B1 ٹرانسمیٹر پر مجھے رپورٹ دیتے رہنا، باقی آدمیوں کا کیا ہوا؟ کراٹے نے ہدایات دیتے سوال کر دیا۔ وہ 4 آدمی تھے، مقامی گنڈے، ان کی لاشیں سڑکوں پر پھینکوا دی گئی ہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ گڈ، کراٹے نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، اور پھر اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد ایک مسلح نوجوان کمرے میں آ کر سلام کیا۔ میک اپ باکس لاؤ اور B1 ٹرانسمیٹر بھی، کراٹے نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، اور نوجوان سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد میک اپ باکس اور چھوٹا سا جدید قسم کا ٹرانسمیٹر لا کر اس نے میز پر رکھا، اور عمران نے میک اپ باکس کھول کر پہلے کراٹے کا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ خاصی تیزی سے چل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کے ہاتھ رکے اور کراٹے نے میک اپ باکس میں لگے ہوئے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو خود وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے رہ گیا۔ ارے کمال ہے، اس قدر تبدیلی، کراٹے نے بے اختیار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ اس کا اپنا ہی چہرہ ہے۔ پسند آیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پسند؟ تم نے تو مجھے انتہائی خوبصورت بنا دیا ہے، کراٹے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران نے میک اپ ٹیوبوں سے پیسٹ نکال کر اپنے چہرے پر ملنا شروع کر دیا۔ کراٹے اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ عمران کے ہاتھ خاصی تیز رفتاری سے چلتے رہے، اور پھر عمران نے بالوں کا رنگ بھی بدل دیا۔ جب اس نے ہاتھ روکے تو کراٹے بے اختیار بول پڑا، یار بڑے خطرناک قسم کے گنڈے لگ رہے ہو، مجھے تو تمہاری شکل سے ہی دہشت محسوس ہونے لگی ہے، کراٹے کے لہجے میں تحسین تھی۔ بس اس طرح غنڈہ گردی کا شوق پورا کر لیتا ہوں، ورنہ تم تو جانتے ہو شریف ماں باپ کی شریف اولاد ہوں، ہمارے ہاں مجھ جیسی لوگوں کو اللہ میاں کی گائے کہا جاتا ہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اللہ میاں کی گائے؟ کیا مطلب؟ اس محاورے کا کیا مطلب ہوا؟ کراٹے نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ ایسی گائیں جو کسی کی ملکیت نہ ہو اور ہر شخص اس کے دودھ سے مستفید ہو سکے، اور وہ بھی کسی کو دودھ دینے سے انکار نہ کرے، اور جواب میں کسی سے چارہ بھی نہ مانگے، یعنی شریف، اصل قسم کی شریف، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور کراٹے بے اختیار ہنس پڑا، لیکن دوسرے لمحے ہلکی سی ٹونٹوں کی آواز سنائی دی اور کراٹے کی ہنسی کو یکلخت بریک لگ گئی۔ ٹونٹوں کی آواز میز پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر سے سنائی دے رہی تھی۔ کراٹے نے جلدی سے ٹرانسمیٹر اٹھا کر اس کا ایک بٹن دبا دیا۔ ہیلو، ہنری کالنگ، باس، اوور، دوسری طرف سے وہی آواز سنائی دی جو اس سے پہلے فون پر سنائی دی تھی۔ یس، کراٹے اٹینڈنگ یو، اوور، کراٹے نے تحکمانہ لہجے میں جواب دیا۔ باس، کاجٹ ہماری گرفت سے نکلنے کے بعد کاسانہ کے پاس جانے کی بجائے سیدھا ہوٹل کیرین گیا ہے، اوور، ہنری نے کہا۔ ہوٹل کیرین؟ کیوں، اوور، کراٹے نے چونک کر پوچھا۔ باس، ہوٹل کیرین کی 8ویں منزل کے سوٹ نمبر 312 میں وہ گیا ہے، اس وقت بھی وہ وہیں موجود ہے، میں نے چیک کیا ہے، اس سوٹ میں ایک شخص ماتم ٹھہرا ہوا ہے، بات چیت چیک نہیں ہو سکی کیونکہ ہوٹل کا آف نظام رکاوٹ بن گیا ہے، اوور، ہنری نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اس کی نگرانی کرو اور مجھے رپورٹ دیتے رہنا، اوور، کراٹے نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوکے باس،
ओवर, हेनरी ने मौदबाना लहजे में कहा। ओवर एंड ऑल, कराटे ने कहा और ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। ओह, ये बहुत अहम क्लू है। आओ, अब हमें होटल चलना होगा, इमरान ने कहा और कराटे सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। लिबास तब्दील कर लें, मेरे साइज़ का लिबास होगा तुम्हारे पास, इमरान ने इसके उठते हुए कहा। बहुत, आओ मेरे साथ, कराटे ने ट्रांसमीटर जेब में डालते हुए कहा और फिर वह इमरान को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।